حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ قرآن پاک میں کس طرح ہمیں تعلیم دی گئی کہ برائیوں سے روکنا ہے، برائیوں سے کس طرح بچنا ہے، بے حیائیوں سے کس طرح بچنا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ ہر بندہ مومن ایمان والا گناہوں سے بچنا تو چاہتا ہے، بے حیائیوں سے بچنا تو چاہتا ہے، مگر اس کو اسلوب نہیں پتا، اس کو طریقہ نہیں پتا کہ کس طرح قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہی بنیادی سوال ہے کہ قرآن پاک تو سر چشمہ ہدایت ہے، ہر چیز کی رہنمائی ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ برائیوں سے رکنے کا کیا اسلوب بتایا گیا ہے، بے حیائیوں سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو اس معاملے میں بھی بہترین رہنمائی مل سکے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ حافظ صاحب، یہ بہت ہی عمدہ موضوع کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی کہتا تو ہے کہ برائی سے روکنے کا ایک نظام ہو، اور ساری جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے ہاں جو لا ہیں، قوانین ہیں، وہ سب برائیوں سے روکنے کے لیے ہی اور انسان کو ایک صحیح راستے پر اور ایک صحیح منہج پر گزارنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ کوئی بھی ملک بغیر قانون کے تو ہے نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود برائیاں تو چل رہی ہیں، بے حیائیاں بھی ویسی ہی ہیں۔ تو پریکٹیکلی جو برائیوں سے روکنے کا نظام ہے، میرے اعتبار سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو صرف قرآن پاک کا نظام ہے۔ واہ 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 واہ۔ قرآن پاک کا جو نظام ہے، اسلوب ہے بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکنے کا، وہ ایسے نہیں ہے کہ برائی کو دیکھا تو اب اس کو دبا دیا ہے، بلکہ برائی جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں جا کر کے روک دو، یہ جڑ سے ختم کرو، جڑ سے ختم کرو۔ کیا بات۔ اب دیکھیں، زنا ہر دور میں ایک برائی سمجھی جاتی ہے، آج بھی ہے، اگرچہ اس کو الگ الگ انداز سے لوگ تعارف کروا رہے ہوں، لیکن جو عقل سلیم رکھنے والا طبقہ ہے وہ زنا کو بے حیائی اور برائی ہی جانتا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ زنا سے روکنے کے لیے سزائیں تو ہیں، حدود ہے، یہ سب بات کی چیزیں ہیں، ہو گیا تو اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے وہ الگ ہے۔ لیکن قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے اس سے روکنے کے لیے کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ واہ واہ۔ محبوب آپ فرما دے مومنوں سے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو۔